صفحے کے آخر سے آیت نمبر 4، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 7-4 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومنهم من عاهد الله لئن آتيتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ ومنهم من عاهد الله، ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ کیا، لئن آتانا، اگر تو ہمیں عطا کرے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، لنصدقن، البتہ ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہو جائیں گے صالحین میں سے۔ فلما آتاهم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا اپنے فضل میں سے، بخلوا بہ، تو بخل کرنے لگے اس میں، وتولوا، اور وہ اعراض کرنے لگے، وهم معرضون، اور وہ تھے اعراض کرنے والے۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، پس ڈال دیا اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونه، اس دن تک جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، بما اخلفوا اللہ وعدوه وبما كانوا یکذبون، کہ وہ مخالفت کریں گے اللہ رب العزت کی اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی، ما وعدوه، اور اس وعدے کی جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا تھا، وبما كانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، منافقین میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے ثعلبہ بن ابی حاتم۔ ایک ثعلبہ ابن حاتم ہے، وہ صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، بعض لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا تو یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ منافقین میں سے ہے، ثعلبہ ابن ابی حاتم۔ جو ثعلبہ ابن حاتم ہے وہ تو بدری صحابی ہے۔ بدریین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدریین، فرمایا اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا
کہ بدریین جو بھی کرتے رہیں آج کے بعد یہ جنتی ہیں، ان کے نامہ اعمال کے اندر کوئی برائی نہیں ہوگی، یہ جو بھی کرتے رہیں یہ بخشے بخشائے گئے۔ لیکن یہ ثعلبہ ابن ابی جو حاتم تھا یہ منافق تھا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے میں بھوک سے مر رہا ہوں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا میرے لیے دعا کریں اللہ رب مجھے بہت زیادہ مال و دولت دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، یہ غربت تو رہے گی، فرمایا اگر یہ ختم ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو قیامت تک رہے گی، لیکن اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے رب العزت کچھ کو دے گا، جتنا جس کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو ضرور مل کر رہے گا۔ لیکن وہ بار بار اس بات پر اصرار کرتا رہا کہ میرے لیے دعا کریں اللہ رب مجھے بہت زیادہ مال و دولت دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال و دولت کی فراوانی کا مطالبہ نہ کرو، فرمایا پھر اس کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، اور اگر آپ حقوق نہیں کرو گے تو آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو کہنے لگا اگر اللہ رب مجھے مال و دولت دے دے تو میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، نالہین میں سے ہو جاؤں گا، اللہ رب العزت کے راستے میں دوں گا، مجاہدین کو دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، جب اس کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا۔ تو ثعلبہ نے بکریاں اور بھیڑیں رکھی ہوئی تھی، اس کا کاروبار کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس کے لیے مدینہ کے اندر رہنا مشکل ہو گیا، اتنی بھیڑ بکریاں گائے اور اونٹنیاں اس کے پاس اتنی زیادہ ہو گئی۔ اب اس نے مدینہ کو چھوڑا، مدینہ کو چھوڑ کر مدینہ سے باہر جا کر ایک بڑا پلاٹ لیا جس کے اندر ہاتھا، اس کے اندر اس مال کو رکھنے لگا۔ اب حالت یہ ہو گئی پہلے 5 نمازیں پڑھتا تھا، اب فجر اور عشاء کی نماز چھوڑ دی، باقی نمازیں پڑھنے آتا ہے، اور پھر حالت یہاں تک پہنچی کہ اس نے باقی نمازیں بھی چھوڑ دی، صرف جمعہ کی نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر سال گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ثعلبہ سے اس کی زکوٰۃ وصول کر کے لے کر آؤ، کیونکہ یہ حاکم میں جو وقت ہوتا تھا وہ زکوٰۃ وصول کرتا تھا۔ ایک زکوٰۃ وہ ہے جو عشر ہے، زمین کا عشر ہے، اسی طرح جو دوسری چیزیں ہیں اس کی زکوٰۃ جو تھا وہ حاکم وقت وصول کرتا تھا، جانور ہے، گائے بھینس ہے، بکریاں ہیں، اونٹنی ہیں، اور جو چیزیں انسان کے پاس خفیہ طور پر ہیں، سونا چاندی ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں، فرمایا یہ جو حاکم وقت ہوتا تھا وہ اس کے مجاز نہیں ہوتا تھا، یہ انسان کے اپنے ذمہ ہے کہ وہ ان کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ سے اس کی زکوٰۃ لے کر آؤ۔ تو ثعلبہ کے پاس گئے، ثعلبہ کہنے لگا کہ آج میں نے حساب نہیں کیا، کل آنا۔ اب وہ دوسرے دن گئے تو پھر کہنے لگا ابھی تک میں نے حساب نہیں کیا، کل آنا۔ وہ تیسرے دن گئے، پھر کہنے لگا ابھی میں نے حساب نہیں کیا، کل آنا۔ وہ اگلے دن گئے، کہنے لگا ابھی میں نے حساب نہیں کیا، کل آنا۔ وہ کہنے لگے کہ میں پیدل چل کر اتنی دور سے آتا ہوں اور تمہیں چکر لگا لگا کر تھک گیا ہوں، آخر کیا بات ہے، تو نے حساب کیوں نہیں کیا؟ تو دینی ہے تو دے، نہیں دینی ہے تو بتا دے، میں جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں۔ وہ آگے سے کہنے لگا یہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ تو ایک ٹیکس ہے۔ اور جب اس نے اس طرح کی بات کہی تو انہوں نے جا کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ویحک یا ثعلبہ، ویحک یا ثعلبہ، اے افسوس تجھ پر ثعلبہ، اے افسوس تجھ پر اے ثعلبہ۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ثعلبہ کو پتہ چلا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکل چکے ہیں، اب تو میری بربادی ہے۔ پھر وہ زکوٰۃ لے کر دوڑا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا، فرمایا آپ تیری زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے دور کے اندر بھی وہ زکوٰۃ لے کر گیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر زکوٰۃ لے کر گیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا پہلے میں منافق تھا، اب میں مخلص ہو چکا ہوں، اب میں پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ عمر فاروق رضی نے فرمایا کہ تو کیسے کہتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، جو نفاق ہے ان کے دلوں کے اندر اب داخل ہو چکا ہے، اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت تک اللہ رب العزت اب نفاق تمہارے دلوں کے اندر داخل کر دیا، یا تو سچا ہے یا اللہ رب العزت ذات سچی ہے، تو لہٰذا میں تیری زکوٰۃ قبول نہیں کروں گا۔ پھر وہ زکوٰۃ لے کر چلا گیا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا تو آپ نے بھی اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا، تو اسی دنوں کے اندر اس کا انتقال ہو گیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں۔ تو ان آیات کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، فرمایا ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ کیا، نہیں آتانا، اگر تمہیں عطا کر دے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، لَنَصْبَرَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، پھر ہم بہت زیادہ صدقہ کریں گے، بہت زیادہ خیرات کریں گے اور ہو جائیں گے صالحین میں سے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی فلما آتاہم من فضلہ، تو اللہ رب نے بہت زیادہ مال و دولت دے دیا اپنے فضل میں سے، باقی لوگ ہی پھر اسی میں بخل کرنے لگا، یہ تو میری محنت ہے، صبح سے لے کر شام تک میں محنت کرتا ہوں، کس چیز کی زکات دوں، یہ تو ایک ٹیکس ہے، وتولوا وهم معرضون، اور وہ اعراض کرنے لگا اب اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے اعراض کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اب نفاق کو ان کے دلوں کے اندر داخل کر دیا ہے، نفاق کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے، اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ کیوں لگایا؟ بما اخلف اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ رب العزت کی، ما وعدوہ، اور اس وعدے کی جو انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا تھا کہ اگر ہمیں دے تو ہم دیں گے، لیکن اللہ نے مال و دولت دے دیا لیکن پھر بھی خرچ نہیں کر رہے، وہی ما کانوا یکذبون۔ اللہ شاہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، دل کے اندر کفر ہے، اور یہ مال و دولت اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔